ایسی شورا ہے کہ مولانا عبدالحق کے بعد ان کے بیٹے سمیع الحق صاحب کے بعد ان کے بیٹے حامد الحق کے بعد ان کے بیٹے عبدالحق ثانی. شورا تو کہیں نظر نہیں آتی. خاندان کی جماعت ہے. وراثت میں جیسے بادشاہت آتی ہے، جیسے تخت ملتا ہے، ویسے جماعت کی سربراہی بھی موروثیت کے تحت آپ کے ہاں پردادا سے دادا، دادا سے باپ، باپ سے پوت، آپ تک آ گئی، آگے آپ کے بچوں کو چلی جائے گی. دیکھیں جی، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مولانا سمیع الحق کو نومینیٹ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے. مولانا عبدالحق صاحب کی وفات کے بعد شورا بیٹی اور انہوں نے مولانا سمیع الحق شہید کو آگے کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آیا مولانا سمیع الحق شہید میں وہ اہلیت تھی یا نہیں تھی. ان میں اہلیت تھی کہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کو ایک بین الاقوامی شہرت کا حامل ادارہ بنایا. انہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. پھر ان کے بعد اگر مولانا حامد الحق شہید نامزد کیے گئے تو وہ بھی مولانا سمیع الحق شہید نے اپنی زندگی میں مولانا حامد الحق کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ ان کی شہادت کے بعد شورا نے مولانا حامد الحق شہید کو پارٹی کا سربراہ بنایا. اسی طرح مولانا حامد الحق شہید نے اپنی زندگی میں مجھے اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ ان کی شہادت کے بعد شورا اس بات پہ متفق ہوئی کہ عبدالحق ثانی کہ اس کی صورت میں ہمیں مولانا حامد الحق اور مولانا سمیع الحق شہید دکھائی دیتے ہیں. یہ جو ہے دینی اور دنیاوی علوم دونوں سے آراستہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ان کی نظر میں وہ مجھے باصلاحیت اور اہلیت کا حامل سمجھتے تھے. اسی وجہ سے وہ اس بات پہ متفق ہوئے. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ کی کیا تعلیم ہے؟ میں سکولنگ میری سٹی سے ہوئی، پھر اس کے بعد اے پی ایس سے میں نے سکول اور کالج وہیں سے ہے. پھر ایم بی اے فائنانس میں نے کیا ہے، اور بیچلرز کے بعد جو ہے میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں نے داخلہ لیا، اور 8 سالہ درس نظامی میں نے دارالعلوم حقانیہ سے کیا ہے. الحمدللہ میں گزشتہ 3 سالوں سے جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں پڑھا رہا ہوں.